اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال اور مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست مار رہی تھی جسے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. وہ حکومت کے جس نے پاکستان کے عوام کو الیکشن سے پہلے دھوکہ دیا کہ ہمارے پاس 20 سال کی محنت اور تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں, ہم پاکستان کو جنت بنا دیں گے, ہمارے آتے ہی پاکستان میں اربوں ڈالر کی بارش ہوگی, ہمارے مسٹر دیانتدار کے آتے ہی ٹیکس کلیکشن دگنی ہو جائے گی, بجلی سستی ہو جائے گی, گیس سستی ہو جائے گی, چینی سستی ہو جائے گی, گھی اور آٹا سستا ہو جائے گا, لوگوں کے لیے 1 کروڑ نوکری آئے گی, 50 لاکھ گھر ملیں گے. یہ وہ سارے جھوٹے خواب اور سپنے دکھا کے جب وہ ایک سلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں تو اب ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. اور اپوزیشن نہیں کہہ رہی, دنیا کے تمام اقتصادی ادارے جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, جس میں ریٹنگ ایجنسیز ہیں, ان سب نے کہا ہے کہ ان کی اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں جو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے, جو انہوں نے ملک کی معیشت کو بریکیں لگائی ہیں, اس کے نتیجے میں اگلے سال ہی نہیں بلکہ اگلے 3 سالوں میں پاکستان کی ریکوری اور گروتھ کا کوئی چانس نہیں ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش 7% سے گرو کر رہے ہیں, یہ ہمیں 3.5% کے اوپر لے آئے ہیں 5.8% گروتھ سے جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. مہنگائی کی وہ شرح ہو گئی ہے جو پچھلے 5 سالوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور اب یہ لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے, ریاستی تشدد کے ذریعے اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرنے والا کوئی نہ ہو, یہ لوگوں کا خون چوستے رہیں, یہ لوگوں کو مہنگائی کے جھٹکے لگاتے رہیں, اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی 6 مہینوں میں حکومت نے آتے ساتھ اپنے انتقامی ایجنڈے پر عمل کیا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا. شہباز شریف صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا جو نیب کی ہر پروسیڈنگ میں شامل ہو رہے تھے. بحیثیت چیف منسٹر شامل ہوئے, بحیثیت اپوزیشن لیڈر شامل ہوئے, اور اس سے پہلے کیمپین کرتے ہوئے بھی وہ شامل ہوئے. تو دوران تفتیش ان کو گرفتار کیا گیا ان الزامات کے اوپر جنہیں لاہور ہائی کورٹ نے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا. اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کے خلاف جو آشیانہ کیس تھا یا جو شوگر فیکٹری کے حوالے سے کیس بنایا گیا تھا, یہ سب انتقامی بنیاد کے اوپر کیس بنائے گئے تھے, چونکہ مسٹر عمران خان شہباز شریف صاحب کے چہرے کو دیکھ کے نروس ہو جاتے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں ان کا چہرہ, ان کا وجود دیکھ کر نروس ہو جاتے ہیں, اور اس نروسنس پہ قابو پانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, انہیں قومی اسمبلی میں آنے سے روکا جائے. یہ عمران خان صاحب کی جاگیر نہیں ہے. آج پاکستان کو جمہوریت سے ایک شہنشاہیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. شہنشاہ معظم کسی اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو توہین سمجھتے ہیں. جب بھارت نے پاکستان کی سرحدوں پر کشیدگی پیدا کی اور پاکستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی, یہ وہ موقع تھا اپوزیشن اپنے تمام گلے شکوے بھلا کے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی
اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کا دفاع کریں گے. یہ تو تھا اپوزیشن کا ظرف. اور عمران خان کا ظرف دیکھیں کہ جہاں آرمی چیف پاکستان کے سپہ سالار اس ٹینشن کے اندر اس میٹنگ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خود 1.5 گھنٹے کی بریفنگ کرتے ہیں، عمران خان صاحب قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی وہ یکجہتی ان کی شان کے خلاف ہے. تو ایک شہنشاہ معظم ہے اوپر اور دوسری طرف پورا ملک ہے. ہم اس ملک کو کسی کی ملکیت نہیں بننے دیں گے اور شہنشاہ کو اپنے تخت سے نیچے اترنا پڑے گا، زمین پہ آنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر حکومت اور اپوزیشن نظام کے 2 پہیے ہیں. اگر ایک پہیے کو مفلوج کیا جائے گا تو یہ جمہوریت کا نظام نہیں چل سکتا. یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن کیسز کو اکھاڑا جا رہا ہے یہ وہ کیسز ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں نیب کے ذریعے مکمل تفتیش ہو چکے ہیں اور ان کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی. ایک نہیں درجنوں ایسے کیسز ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو الیکشن میں نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان سے کچھ نہیں نکلا چونکہ مقصد ان کو الیکشن میں خراب کرنا تھا. الیکشن کے بعد جو کیسز بنائے گئے ان کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلا. راجہ قمر الاسلام کا کیس آپ کے سامنے ہے. لاہور کا انتہائی معزز ایم پی اے حافظ نعمان کو آج بھی نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں خود نیب کے اہلکار کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، یہ بے قصور ہیں. یہ تو سیاسی لوگ ہیں. جب میں وہاں ملاقات کرنے گیا جیل میں تو مجھے بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی یہاں پر کئی سال سے بند ہیں جن کے رشتہ دار ان سے ملاقات کے لیے کرایہ نہیں خرچ کر سکتے. میں چیئرمین نیب جو سپریم کورٹ کے معزز جسٹس ہیں جاوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ سپریم کورٹ کے بینچ پہ رہے ہیں. پاکستان میں پی سی او ججز نے جب حلف لیا آپ نے نہیں لیا. ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، وہاں پر لیگی رہنماؤں کی بھی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. ساری اپوزیشن کو جیل میں عمران خان پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں نے کون سی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ہے کہ آپ نے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے. آپ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ نیب اگر آزاد ادارہ ہے تو اس سوال کا جواب دے کہ عمران خان نے اتنا ہی انکم ٹیکس دیا جتنا میں نے انکم ٹیکس دیا. میرے پاس تو اسلام آباد میں کوئی مکان نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. یہ نواب صاحب میرے جتنا انکم ٹیکس دے کے 350 کنال کے محل میں کس طرح رہتا ہے؟ یہ کون سے ذرائع ہیں جس سے اس کی آمدنی چل رہی ہے؟ یہ آمدنی سے زیادہ اثاثے نہیں ہیں کہ جو شخص 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیتا ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی زندگی گزار رہا ہے، اتنے بڑے محل میں لائف سٹائل میں گزار رہا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تمہارا یہ لائف سٹائل کہاں سے تم افورڈ کرتے ہو. تم ٹیکس تو اتنا ہی دیتے ہو جتنا میں دیتا ہوں. میرے پاس تو ایک کرولا گاڑی ہے، وہ بھی لیزنگ کی ہے. عمران خان صاحب، آپ کے پاس لینڈ کروزروں کا فلیٹ ہے اور آپ کے پاس جو یہ ملازموں کا فلیٹ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میں چیئرمین نیب کے سامنے شکایت کرتا ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم
جھوٹا ہے, وہ قوم سے دھوکہ کر رہا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دے کے اس کے کوئی جائز ذرائع نہیں ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, کوئی ڈکلیئرڈ بزنس بھی نہیں ہے, تو وہ اتنا بڑا لائف سٹائل کیسے گزارتا ہے؟ اس بات کا جواب دیں. جناب عمران خان صاحب, آپ نے احتساب کرنا ہے کیجئے, لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خیرات اپنے گھر سے شروع کریں, مثال پہلے اپنی قائم کریں. آپ کی کابینہ میں کتنے وزیر ہیں جن کے خلاف نیب کی انکوائری ہو چکی ہے؟ آپ کی حکومت کے کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف نیب کے ریفرنس ہو چکے ہیں, لیکن انہیں تو کوئی گرفتار نہیں کرتا؟ کیوں؟ کہ ان کا تعلق سلسلہ عمرانیہ سے ہے, اور جو لوگ سلسلہ عمرانیہ سے جڑے ہیں ان کے ساتھ خون معاف ہیں. انہوں نے جتنے مرضی عرب اس قوم کے لوٹے ہوں وہ پوتر ہیں, وہ دیانتدار ہیں, وہ ایماندار ہیں. لیکن اگر آپ اس حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں گے تو اگلے دن آپ کو پیغام ملنا شروع ہو جائے گا, جی نیب آپ کے خلاف بھی چھان بین شروع کر رہا ہے. ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. ہم نے اس ملک کے لیے پہلے بھی جدوجہد کی تھی. ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا بھی سامنا کیا تھا. آپ جنرل مشرف کے مشیروں کو شاید اسی لیے وزیر بنا رہے ہو کہ آپ بھی ہمیں سختی سے نپٹنا چاہتے ہو. تو اگر ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا دوڑا دیا تھا تو آپ کے سویلین مارشل لا کی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس ملک کی تعمیر کی ہے, اور ہم اس ملک کے ساتھ عمران خان آپ کو کھلواڑا نہیں کرنے دیں گے, ہم اس کا اجاڑا نہیں کرنے دیں گے, اس ملک کے آئین کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے. اس ملک کے آئین نے اس ملک کی فیڈریشن کو جوڑا ہوا ہے. اگر کسی نے اس ملک کے آئین کی طرف میلی نگاہ ڈالی تو وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف میلی نگاہ اٹھا رہا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم اپنے الیکشن کے اندر تحفظات کے باوجود ڈی چوک میں دھرنوں پہ نہیں آئے, چونکہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈسرپٹ ہو, ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کے لیے ہم مشکلات پیدا کریں. ہم نے پارلیمنٹ کا راستہ اپنایا, ہم نے جمہوری طرز عمل اپنایا. لیکن آپ اگر اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ طاقت کے نشے میں اپوزیشن کو کچل دیں گے, تو عمران خان صاحب یہ آپ کی بھول ہے, چونکہ آپ صرف 1/3 ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. 2/3 ووٹ اپوزیشن کے